بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کو عالم برزخ کے بارے میں کس قسم کے عقائد رکھنے چاہیے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، یعنی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ میں آ گئی ہیں۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے برعکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بعین ہی یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چائے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، بعض کی اعلی علیین میں، مگر کئیوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں ہے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا، یعنی پنجرے میں بند تھا، اور اب آزاد کر دیا گیا۔ یعنی پہلے جس طرح کہ ایک پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے تو وہ ایک قید میں ہوتا ہے، جب پنجرے سے نکل جاتا ہے تو وہ آزاد جہاں چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اسی طرح روح کا بھی حال ہے۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے جہاں حاضر ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں روح را قرب و بود مکانی یکساں است۔ کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چائے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں ہے کہ قید ہے۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور اواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس وقت اس کے بعد دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں، ان کے بدن کا رنگ سیاہ
اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہیں، اور ان کے محیب بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو کریں گے وہ ہے من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ما دینو کا، یعنی تیرا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندہ نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کو لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا